شہریار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور شہریار کا ایک کنسرن تھا, اینڈ آئی ٹولڈ شہریار, اینڈ میں بھی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں بولا, شہریار وی آر ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سبجیکٹس. یس وی ڈو ریویوز, وی ڈو انٹرویوز, لیکن یہ ایک انٹرویو ایز سچ نہیں ہے. ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس پہ آئی فیل اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. اور جب آپ جیسے لوگ جو ایک حیثیت رکھتے ہیں, جن کی آواز سنی جاتی ہے, جو کچھ کر بھی سکتے ہیں, معاف کر دیں ابھی ایسی باتیں نہ کریں. نہیں, یہ آپ کی کرسی بڑی خطرناک ہے, آپ کو پتہ ہے. نہیں, ویسے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ اس کرسی میں بہت مجھے لگتا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. کیوں خراب ہو رہی ہے, ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. جسٹ وزٹنگ والی کرسی ہے یہ, اس کے اوپر آپ کو جسٹ وزٹنگ لکھنا چاہیے. یہاں پہ ہر 2-3 کوئی آتا ہے شخص 3 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہے, اور 3 گھنٹے جب وہ جاتا ہے تو اپنے کچھ اس میں اپنی قوتیں چھوڑ کے جاتا ہے. تو یہ بڑی آپ کی ایک ہیپننگ کرسی ہے, یہ وائبریٹ کر رہی ہے ایک سرٹن اس پہ. اچھا, تو آپ کے اندر کیا قوتیں ڈالی ہیں اس نے, یہ بتائیں. ہاں, اس میں سے میں کیا لے کے جاؤں گا اور کیا چھوڑ کے جاؤں گا وہ تو اب پتہ نہیں, جب انٹرویو ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی مجھے پتہ چلے گا. نو, تو آئی فیل کہ جب آپ اس پہ بات کریں گے بہت سے لوگ سنیں گے اور مے بی تھاٹ پروسیس چینج ہو. سو گوئنگ بیک ٹو یو, ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹارٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں, ماہرہ کے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا اس سے پہلے پرنس چارمنگ پہ, اینڈ وہ ایک برانڈیڈ کانٹینٹ نہیں تھا, وہ اٹ واز اے شارٹ فلم, اینڈ تھوڑی سی میں اس کو آرٹ مووی کہوں گا بیکاز اس میں میں نے زیادہ کمرشل اینگل نہیں سوچا تھا. بٹ یٹ آئی ایم اے فرم بلیور کہ آرٹ ہیز ٹو بی کمرشل. دیر از نو سچ تھنگ ایز کہ یہ آرٹ فلم ہے, یہ کمرشل فلم ہے. کوئی دا پرپز آف آرٹ از ٹو انٹرٹین, ٹو ایجوکیٹ, ٹو مور دین اینی تھنگ ٹو گیٹ پیپلز اٹینشن. اگر آرٹ ایٹ اے سرٹن ٹائم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اٹینشن نہیں لے پائے گا تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گا جو آپ آرٹ کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیر فار کمرشلزم اینڈ آرٹ گو ہینڈ ان ہینڈ, ایٹ لیسٹ مائی اسکول آف تھاٹ, دیٹس واٹ آئی بلیو. بٹ اس کا جو ایکسپریشن تھا پرنس چارمنگ کا, وہ بہت ایک پیور را, زیادہ کنٹرائیوڈ نہیں تھا, کہ اسٹرکچرلی کنٹرائیوڈ نہیں تھا. وہ بڑا جو فری فلوئنگ تھا جس طریقے کا. وہ ماہرہ کے ساتھ کیا تھا, بہت مزہ آیا تھا. اینڈ آئی تھنک میں اور ماہرہ ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے انٹریکٹ ہم نے کیا اس پروجیکٹ پہ, اس پروسیس میں, اینڈ وی بوتھ کائنڈ آف انجوائڈ اٹ. آئی تھنک وی فیلٹ اسپینٹ, اینڈ دیٹ از اے گڈ فیلنگ فار این آرٹسٹ وین یو فیل اسپینٹ, کہ آپ کے اندر سے چیزیں نکلی ہیں. سو کچھ مہینے بعد پھر یو نو ماہرہ رینڈملی کالڈ می اینڈ شی سیڈ یار یہ میں ہر سال میں شادی کرتی ہوں, اینڈ میری ٹیم کی بڑی خواہش ہے کہ تم کرو اس دفعہ. تو آئی سیڈ یا شیورلی لیٹس سٹ ٹوگیدر. سو اس نے کہا کہ یو نو اس کی ٹیم نے بتایا کہ یو نو وی سیٹ اینڈ وی ڈسکس. میں نے کہا آپ لوگ آئیں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. وی ڈسکس. انہوں نے کہا کہ یو نو وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اراؤنڈ ڈومیسٹک ابیوز, یو نو, اینڈ دین بٹ دین دیر از اے سرٹن اسٹرکچر. اب آ جاتے ہیں جو میں آپ کو کہتا تھا پرنس چارمنگ میں اسٹرکچر نہیں تھا, یہاں پہ اسٹرکچرلی کچھ چیزیں پہلے سے آپ کے کنسٹرینٹس تھے, کہ وہ مشادی ہے جس کا مطلب ہے شادی ہو تو سیٹ اپ شادی میں ہونا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ایک دنیا پہلے سے اس کی کنسٹرکٹیڈ ہے. اور میں اس کا ایک تیسرا ایپیسوڈ تھی یہ کر رہا تھا, تو مجھے اس دنیا سے میں نکل نہیں سکتا تھا. سو وہ مجھے بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ اس کے ارد گرد ہم ایک ڈومیسٹک ابیوز پہ ایک اچھا, کیونکہ نور مقدم کا بھی کیس چل رہا تھا, واز ویری ریلیونٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک یو نو اس کو نارملائز کریں, ٹو بی ایبل ٹو ٹیک دیٹ اسٹینڈ. تو پھر ان کی ایک اسٹوری تھی, میں نے ان کو کہا کہ دس از ویری نائس, بٹ اگر آپ میرے پاس آئے ہیں تو پھر اب پھر مسالے میں کیا ڈالوں گا وہ مجھ پہ چھوڑ دیں. آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو چاہیے لیٹس سے یو نو کہ آپ کو آرڈر کیا کرنا ہے وہ آپ نے دے دیا, اب اس میں مسالے میں اپنی مرضی کے ڈالوں, بنانا کیسے وہ مجھے چھوڑ دیں. ہاں, مسالے کیا ڈالیں اور بنانا کیسے وہ مجھ پہ چھوڑ دیں. دے ور ویری کائنڈ اینڈ دے سیڈ اوکے فائن. اینڈ سو آئی سیٹ ڈاؤن, آئی اسپینٹ اے ڈے, اینڈ دین آئی کیم اپ ود اے اسکرپٹ, اور میں نے نریٹ کی. اور obviously میں آئی ول گیو اٹ ٹو دا برانڈ ٹیم اوور ہیئر, بیکاز یہ ایٹ دی اینڈ ڈے ایڈورٹائزنگ ہے, چاہے اگر 5.5 منٹ کی بھی ہے, بٹ ہے تو ایڈورٹائزنگ, اور ایک برانڈ پے کر رہا ہے اس کے لیے. سو فار اے برانڈ ٹو بی کریجس انف ٹو بی دس ڈارک. ابھی میں obviously پرنس چارمنگ جتنا ڈارک نہیں تھا, کیونکہ میں نے آپ کو پتا نا وہ ماترے آپ اپنے سیٹ کرتے ہو کہ یہ بیکاز ایڈورٹائزنگ ہے تو ہم نے یہ اس طریقے سے چلنا ہے, بٹ یٹ دا اسکرپٹ از سلائٹلی ڈارک. سو وہ بیکاز اگر آپ کو اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں نا آپ کو برائی گندگی اگر صاف کرنی تو ہاتھ گندے کرنے پڑیں گے, تو تھوڑے تو کرنے پڑے تھے اس میں, اینڈ دے اپرووڈ اٹ, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اینڈ سو میں اب آ جاتے ہیں کہ ہاؤ آئی اپروچڈ اٹ. سو جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, مجھے لگتا ہے کوئی بھی اگر فلم ہو, ایک فلم جو ہے, فلم میکنگ جو ہے ایک کولیبریٹیو آرٹ ہے. یہ وہ والا آرٹ فارم ہے جس میں سارے آرٹس انکلوڈیڈ ہیں. مطلب آپ فریم بناتے ہو تو وہ ایک پینٹنگ ہے, رائٹ, ایوری فریم از اے پینٹنگ. سو وہ آپ کا جو ہے
पेंटिंग एक आर्ट फॉर्म आ गया, उसमें म्यूज़िक है तो म्यूज़िक आ गया, साउंड डिज़ाइन है, साउंड डिज़ाइन, एक्टिंग है तो परफॉर्मेंस आर्ट आ गया उसके अंदर, यू नो, लाइट है. सो देयर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ art that go into filmmaking. That is why it's a complete art form. Yeah, true. Right? But at the end of the day, basic level पे अगर मैं कहूँ तो फिल्म मेकिंग उसी तरीके से कि मैं आपके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ. So मुझे आप तक अपनी बात पहुँचानी है. मैं जितना इंटरेस्टिंग हूँगा उतनी आपको मेरी बात याद रहेगी. मैं जितना बोरिंग हूँगा उतनी आपको मेरी बात याद नहीं रहेगी. सो एट द बेसिक, एट द कोर ऑफ फिल्म मेकिंग, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़. कि मैं वहाँ पे 5.5 मिनट के लिए आया हूँ और एक मोनोलॉग कर रहा हूँ. मोनोलॉग क्यों? क्योंकि कोई और नहीं बोल रहा, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ 5.5 मिनट के लिए. अभी भी वैसे ऐसे ही फील कर रहा है. लेकिन सो एक मोनोलॉग है, और उस मोनोलॉग में जैसे आपने कहा कि कभी मैं तेज़ हो जाती हूँ, कभी मैं आहिस्ता हो जाती हूँ. सो दोज थिंग्स रियली मैटर कि कब मैं पेस उठाता हूँ, कब मैं पेस गिराता हूँ. मैं आपको शॉक कैसे करता हूँ, शुरू में शॉक करके मैंने आपको एंटरटेन कर देता हूँ कि राबिया मेरी बात सुनो, ये क्या कि मैंने आपको खींच लिया, अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूँ. कहाँ पे मुझे स्लो होना है, कहाँ पे मुझे इंडल्ज करना है. इट इज़ जस्ट लाइक एक स्पीच दे रहे हैं आप, और जितनी इफेक्टिव आपकी स्पीच होगी वही विजुअल फिल्म मेकिंग है. सो हैविंग सेड दैट, ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो सर्टेन माउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. आपको वो माउंट करना है एड की तरह. मेरी सर्टेन जो कैमरा मूवमेंट्स हैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, वो एक सर्टेन स्टाइल में थी. सो आई वांटेड टू स्टिल स्टे इन माय फिल्मी स्टाइल, एंड देन आई देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ, अगर आपने प्रिंस चार्मिंग भी देखी होगी, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट. मुझे फ्लूइडिटी बहुत अच्छी लगती है ऑफ द कैमरा. लाइक आई फील लाइक द कैमरा शुड, मैं जर्कीनेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ फ्लूइडिटी. लाइक इट शुड फील लाइक वन कट फ्लोज इनटू द नेक्स्ट कट, द नेक्स्ट कट फ्लोज इनटू द नेक्स्ट वन. एंड मेरा मूवमेंट टू मूवमेंट काटने का बड़ा दिल होता है. ये टेक्निकल थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ. सो हैविंग सेड दैट, येट जितना मेरा फ्लूइड कैमरा होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम, एंड सर्टेन मूवमेंट्स, मूव आउट्स, ओल्ड स्कूल जो आपकी एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि आपको एडवर्टाइजिंग में एक सर्टेन तरीके से बोलना होता है. सो और दूसरी बात ये थी, अब मेरी ऑडियंस बहुत वाइड थी. मुझे इंटेलेक्चुअल्स को भी बात करनी थी, मुझे मासेस, बट ये मैसेज ऐसा कि मुझे मासेस तक पहुंचाना था. सो उसको मैं इतना इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना चाह रहा था कि लोग डर जाएं और सुनना बंद कर दें. सो देन द आइडिया वाज टू लेयर इट लाइक एन अनियन विद मैसेजेस, जिसको जितना एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब करके निकल जाए. अगर किसी को टॉप लेवल पे रहना है तो वो टॉप लेवल को ले, और खूबसूरत विजुअल्स, इंटरेस्टिंग म्यूजिक, इंटरेस्टिंग कटिंग के साथ एक एंजॉयमेंट लेके 5.5 मिनट में चला जाए. बट एक बेसिक मैसेज तो उसको भी समझ आ जाए. उसके अगले लेवल पे थोड़ी सी लेयरिंग की, उसके लिए जो थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहता है. मेरी फाइनल लेयरिंग उस बंदे के लिए होती है जो रिपीट वैल्यू पे ये चीज़ देखना चाहता है, जो दूसरी दफ़ा ये चीज़ देखे या तीसरी दफ़ा चीज़ देखे तो कहे ओह अच्छा ये था, मैंने ये भी नहीं किया तो ये भी था, मैंने अब इसको ज़्यादा मैं एंजॉय कर रहा हूं. बिल्कुल. अब मैं इसकी आपको सेकंड व्यूइंग और थर्ड व्यूइंग के एग्जांपल्स बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सिकंदर का जो कैरेक्टर था, वो आगे उसको बोलता है माइंड हैव यू लॉस्ट योर माइंड, जब गुस्से में आता है और चढ़ता है. अगर आप शुरू में देखें तो वही बात रिपीट हुई थी. अगर आप वो शुरू में भी जब हम, अच्छा मैं, एक माहिरा की भी ये ख्वाहिश थी, मैशन की ये ख्वाहिश थी कि हम थप्पड़ दिखाना नहीं चाहते थे या हाथ उठाना दिखाना नहीं चाहते थे. मेरा सवाल है, उस पर मैं आऊँगा. सो देन बट मुझे ये एक पैटर्न बताना था कि ये एक पैटर्न होता है, टॉक्सिसिटी का जो पैटर्न होता है ना, ये एक दफ़ा नहीं होता. जो लोग डोमेस्टिक अब्यूज़ करते हैं वो बार बार करते हैं, और उनका वो पैटर्न रिपीट होता है. वो उसी तरीके से आपको हर्ट करते हैं